خبر دیں گے آپ کو۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کہتے ہیں ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان کا قیام کلمہ طیبہ کی بنیاد پر رمضان کے بابرکت مہینے میں ہوا۔ دونوں ریاستوں میں مماثلت کی وجہ یہ ہے رب نے انہیں خادم الحرمین بنانا تھا، ہمیں محافظ الحرمین بنانا تھا۔ آپریشن بنیان مرصوص میں اللہ کی مدد آتے ہوئے دیکھی اور محسوس کی۔ قومی علماء مشائخ کانفرنس سے خطاب میں فیلڈ مارشل نے کہا کسی بھی اسلامی ریاست میں ریاست کے علاوہ کوئی جہاد کا حکم اور فتویٰ نہیں دے سکتا۔ افغان طالبان کی پشت پناہی سے دہشت گردی کے ذریعے ہمارے معصوم شہریوں بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ فتنہ الخوارج کی جو تشکیلیں افغانستان سے آتی ہیں ان میں 70% افغان شہری شامل ہیں۔ افغانستان کو فتنہ الخوارج اور پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کہتے ہیں ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان کا قیام کلمہ طیبہ کی بنیاد پر رمضان کے بابرکت مہینے میں ہوا۔ دونوں ریاستوں میں مماثلت کی وجہ یہ ہے کہ رب نے انہیں خادم الحرمین بنانا تھا اور ہمیں محافظ الحرمین بنانا تھا۔ آپریشن بنیاد مرصوص میں اللہ کی مدد آتے ہوئے دیکھی اور محسوس کی۔ قومی علماء مشائخ کانفرنس سے خطاب میں فیلڈ مارشل نے کہا کسی بھی اسلامی ریاست میں ریاست کے علاوہ کوئی جہاد کا حکم اور فتویٰ نہیں دے سکتا۔ افغان طالبان کی پشت پناہی سے دہشت گردی کے ذریعے ہمارے معصوم شہریوں بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ فتنہ الخوارج کی جو تشکیلیں افغانستان سے آتی ہیں ان میں 70% افغان شہری شامل ہیں اور افغانستان کو فتنہ الخوارج اور پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے قومی علماء مشائخ کانفرنس سے خطاب کیا اور بالکل واضح کر دیا کہ افغانستان کو فتنہ الخوارج اور پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، کیونکہ فتنہ الخوارج کی جو تشکیلیں افغانستان سے آتی ہیں ان میں 70% افغان شہری شامل ہیں۔ افغان طالبان کی پشت پناہی سے دہشت گردی کے ذریعے ہمارے معصوم شہریوں اور بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ فیلڈ مارشل نے خطاب میں مزید کہا کہ کسی بھی اسلامی ریاست میں ریاست کے علاوہ کوئی جہاد کا حکم اور فتویٰ نہیں دے سکتا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کہتے ہیں ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان کا قیام کلمہ طیبہ کی بنیاد پر رمضان کے بابرکت مہینے میں ہوا اور دونوں ریاستوں میں مماثلت کی وجہ یہ ہے کہ رب نے انہیں خادم الحرمین بنانا تھا، ہمیں محافظ الحرمین بنانا تھا۔ کانفرنس میں ملک بھر سے تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ نے بھرپور شرکت بھی کی۔ فیلڈ مارشل نے ملک کو درپیش چیلنجز، دہشت گردی، قومی سلامتی امور سے متعلق گفتگو کی۔ فیلڈ مارشل نے اقوام عالم میں پاکستان کے ابھرتے کردار، جنگی تیاریوں، علم کی اہمیت پر بھی مفصل گفتگو کی۔ فیلڈ مارشل نے قرآن کریم کی آیات، اشعار کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستان سے متعلق اپنا واضح نقطہ نظر پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلامی ممالک سے محافظین حرمین کا شرف پاکستان کو عطا کیا۔ بریگیڈیئر ریٹائر مسعود احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، کس طرح دیکھتے ہیں آپ فیلڈ مارشل کے اس خطاب کو جس میں انہوں نے بالکل واضح کر دیا افغانستان کو خاص طور پر کہ فتنہ الخوارج کی جو تشکیلیں افغانستان سے آتی ہیں ان میں 70% افغان شہری شامل ہیں اور اب فتنہ الخوارج افغانستان کو فتنہ الخوارج اور پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا؟ جی ہاں، یہ بہت امپورٹنٹ خطاب تھا اور دیکھیں یہ فریکوینٹلی یہ اپنے کنسرن کا یہ اظہار کرتے رہے ہیں اور یہی پرائم منسٹر نے بھی کہا تھا جب بنوں کا انہوں نے وزٹ کیا تھا اور فیلڈ مارشل بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں اور ریسنٹلی بھی انہوں نے یہ علماء اور مشائخ کانفرنس سے انہوں نے خطاب کیا تو وہاں پہ انہوں نے بھی بڑا فوکس کیا تھا دہشت گردی کے اوپر اور انہوں نے بلکہ وہاں پہ ایکسپلین کیا تھا کہ TTP یہ فتنہ الخوارج کا تھریٹ جو افغانستان سے ایمینیٹ کر رہا ہے اور اس سلسلے میں انہوں نے کہا تھا جہاد کے ڈکلیریشن از دی اونلی رسپانسبلٹی آف اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، کوئی گروہ اٹھ کے کوئی جہاد کی بات نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر انہوں نے نیکسس کو ایکسپلین کیا تھا بٹوین فتنہ الخوارج اور افغان طالبان رجیم اور جس طریقے سے انہوں نے واضح پر کہا کہ وہاں سے تشکیلیں آ رہی ہیں اور تشکیلیں بھی دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں ریکارڈ کے مطابق 172 تشکیلیں آئیں اور جن کی اسٹرینتھ جو تھی ان تشکیلوں کی آلموسٹ اٹ واز اراؤنڈ 4000 کے قریب لوگ تھے، اس میں 70% جو تھے وہ افغان نیشنل ہے۔ سو یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور یہ جتنے لوگ آئے تھے میجارٹی یہ مارے گئے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ دیکھیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ اب افغان طالبان رجیم کو بڑا کلیئرٹی کے ساتھ میسج تھا کہ چوز کرنا ہے یا وہ پاکستان کے ساتھ ہے یا فتنہ الخوارج کے ساتھ ہیں اور بظاہر یہ اب یہی لگ رہا ہے جس طریقے سے ڈیولپمنٹس ہیں وہ فتنہ الخوارج کے ساتھ ہیں
وہ دہشت گردوں کے ساتھ ہے، اور نہ صرف یہ فتنہ اور خارج ہے، وہاں فتنہ اور ہندوستان بھی، اور بہت سارے دوسرے دہشت گرد ہے، القاعدہ بھی ہے، اسلامک اسٹیٹ ہے جس کے ابھی ریسنٹلی سلطان اعظم پکڑا گیا پاکستان میں، نمبر 2 جو اسلامک اسٹیٹ کا تھا جہاں پہ پکڑا گیا۔ اور تو پاکستان اپنی طرف سے جو وار آن ٹیرر ہے، اسپیشلی ٹرانس نیشنل ٹیررزم ہے، اس پر بھی فوکس کیا ہوا ہے۔ سو پاکستان کی کنٹریبیوشن اب دنیا اکنالج کر رہی ہے وار آن ٹیرر پہ۔ بریگیڈیئر صاحب، فیلڈ مارشل نے ملک کو درپیش چیلنجز پر بات کی، دہشت گردی کے حوالے سے بات کی، قومی سلامتی کے امور سے متعلق گفتگو کی، اور اقوام عالم میں پاکستان کے ابھرتے ہوئے کردار، جنگی تیاریوں اور علم کی اہمیت پر بھی انہوں نے مفصل گفتگو کی۔ بیسیکلی ریاست پاکستان کا ویژن انہوں نے سامنے رکھا ہے، کیا کہیں گے؟ جی ہاں، ایگزیکٹلی دیکھیں کہ جو ویژن کی بات کی ہے تو اسپیشلی جب اس کے دوران انہوں نے جو فوکس کیا، انہوں نے جب اس علماء مشائخ کانفرنس میں دہشت گردی پہ فوکس کیا، اپنا ایک ویژن بتایا، اسٹیٹ آف پاکستان کے ویژن کا ہے، پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کی بات کی، پاکستان کی سورینٹی کی بات کی، اور پھر دیکھیں کہ علاقائی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ خطے میں کیا تبدیلیاں ہو رہی ہے، پھر اپنے ملٹری پریپیئرڈنیس کی بات کی، اور پھر انہوں نے کوٹ بھی کیا سورہ انفال کو آیت نمبر 60 جس میں اللہ نے کہا حکم دیا کہ اپنے اور تیار رکھے اپنی طاقت ذرائع جنگ کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ پھر انہوں نے بات کی تعلیم کی بات کی اور ریسرچ کی بات کی۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک پاکستان، ایک جو ویژن پاکستان کا ہے، ایک پیسفل ڈیولپ پاکستان کا ویژن ہے جس میں دہشت گردی کے لیے کوئی اس میں پاکستان کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے، اور اس عزم کا بھی اظہار کیا، اس ریزالو کا کہ جو افواج پاکستان ہے، اسٹیٹ آف پاکستان نے جو اپنے ریزالو اور کیپیبلٹی شو کی ہے دہشت گردوں کے خلاف، اور انہوں نے کہا اس مینس کے اگینسٹ انہوں نے کہا کلا کما کا ہو کر رہے گا، اور انہوں نے کہا اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ دہشت گردوں کا قلع کما ہو کر رہے گا، اس پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوگا۔ بریگیڈیئر مسعود احمد صاحب ARY نیوز سے بات کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔